تصویر کے بارے میں مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں جب جناب زہرا کے نام کی تصویر پڑھ رہے ہو اور تصویر پڑھتے پڑھتے اگر دانوں میں شک ہو جائے کہ ہم کہیں زیادہ تو ہم نے اللہ اکبر نہیں کہہ دیا ہے یا کہیں کم تو ہم نے نہیں کہہ دیا ہے، تو مولا نے یہ نہیں کہا کہ شک کی بنا پہ پوری تصویر پڑھ لو، کہا جہاں شک ہو جائے وہیں سے پلٹو اور دوبارہ تصویر زہرا کی تلاوت کرو۔ اور جو ہے وہیں سے پلٹنا ہے اور وہیں سے دوبارہ تصویر جناب زہرا کی تلاوت کرنا ہے۔ بھائی اس کا مسئلہ یہ ہے، مسجد میں اکثر ایسا ہوتا ہے، علماء نے اس کا جواب دیا، جیسے مسجد میں ایک صاحب بغل میں بیٹھے، ایک صاحب کی اب وہ دانے پڑھتے پڑھتے ذرا سا آگے نکل گئے، تو انہوں نے پوچھا کیا ماننا ہے کیا بات ہے، کہنے لگے بھیا وہ یاد نہیں رہا کہ کتنے دانے پڑھ دیے، تو بغل والے جواب دیتے ہیں میاں کو اچھے ہی تو کام کر رہے تھے، وہ ہوتا یا نہیں ہوتا، بغل والا یہ کہتا میں اللہ اکبر ہی تو کہہ رہے تھے، الحمدللہ ہی تو کہہ رہے تھے، کوئی غلط کام تھوڑی کہہ رہے تھے، لہٰذا اگر آپ آگے بھی نکل گئے تو کیا پریشانی ہے۔ لیکن عظمت سیدہ کا یہ کمال ہے کہ یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ آگے نکل جائیے، یعنی جہاں زہرا رک گئی ہے بس وہی رک جانا ہے، جہاں سے زہرا نے دوسرا کلام شروع کیا ہے وہیں سے دوسرا کلام شروع کرنا ہے، ایک دانہ آگے نکلنے کی نہ اجازت ہے نہ ایک دانہ پیچھے رہنے کی اجازت ہے۔ تو یہی سوال جب علماء سے کیا گیا کہ اگر نام تو اللہ ہی کا ہے تو اگر کسی نے زیادہ بھی کہہ دیا تو کیا پریشانی ہے، تو ان کا بھائی آگے یا پیچھے رہنے کی اس لیے اجازت نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ نے زہرا کے صدقے میں تمام رحمتیں اور برکتیں اسی دانے پر جمع کر دی ہو۔ اب جو پیچھے رہ گیا وہ وہاں تک پہنچا نہیں، جو آگے نکل گیا اس کا مطلب یہ کہ وہ چھوڑ کے چلا گیا، تو بس وہاں رکنا ہے جہاں زہرا رکی ہے، وہاں سے آگے بڑھنا ہے جہاں سے زہرا بڑھ رہی ہے، نہ زہرا سے آگے جانے کی اجازت ہے، توجہ رکھیے گا، نہ زہرا سے آگے جانے کی اجازت ہے نہ زہرا سے پیچھے رہنے کی اجازت ہے، جہاں زہرا ہے بس وہاں رہنا ہے۔ بس جب یہ روایت جب یہ بات آئی نا تو میرا ذہن کہیں اور جانے لگا، بھائی مجلسی دماغ ہے، میں کہا بھائی کہیں نہ کہیں یہ جملہ اور سنا ہے کہ نہ آگے جانے کی اجازت ہے نہ پیچھے رہنے کی اجازت ہے، بس سوچتے سوچتے فوراً ذہن قدیر میں پہنچا کہ جہاں پہ علی نظر آئے نہ علی سے آگے جانا ہے۔ نہ علی سے آگے جانا ہے اور نہ علی کو چھوڑ دینا ہے، بس جہاں پہ علی ہے وہاں پہ آپ کو رہنا ہے۔ عزیز و غدیر کے میدان میں یوں ہوا کہ اللہ کے نبی کبھی نماز پہنچا رہے تھے، کبھی روزہ پہنچا رہے تھے، کبھی حج پہنچا رہے تھے، کبھی خمس و زکات پہنچا رہے تھے، الگ الگ دین کے احکام پہنچا رہے تھے۔ غدیر کا موقع آیا، حسین لمحہ تھا، سوچا آج غدیر آج پورے اسلام کی ایک تصویر بنا کے امت کو دے دی جائے، لہذا غدیر کے میدان میں مجمع کو جمع کر کے اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا، کہا کہ دیکھو جب دین بکھرتا ہے تو کبھی نماز روزہ حج و خمس میں تبدیل ہوتا ہے، اور دین کو جمع کر دیا جائے تو وہ ذات علی ابن ابی طالب پڑھتی ہے۔ اور ابھی جو میں نے حدیث سناوے سبن کے طور پہ پیش کی وہ کیا تھی، لو کان الحسن شخصا لکانت فاطمہ، اگر تمام نیکیوں کو جمع کر دیا جائے تو وہ جسم فاطمہ بن جائے گا، وہ تصویر فاطمہ بنے گی، یعنی تمام نیکیوں کو جمع کیا جائے تو فاطمہ کی تصویر بنتی ہے، اور تمام دین کو جمع کیا جائے تو علی کی تصویر بنتی ہے۔ حیدری
وقت تمام ہو رہا ہے اور میں آخر کلام میں جتنا بھی بیان کرتا ہوں اس چیز کو بیان کروں گا صبح جمعہ میں. اللہ